الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ جو دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائیں اور ان آیتوں کا انکار نہیں کرتے سوائے نافرمانوں کے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 99 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری قلت وقت کے پیش نظر ایک آیت مبارکہ کا حصہ رہ گیا تھا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ جب کفار اور مشرکین نے اعتراض کیا اللہ کے نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے، وحی لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام پر، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور آگے اس کی وضاحت میں مزید اور یہ ارشاد فرمایا جو آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ جو اللہ کا دشمن ہو۔ اب ظاہر ہے اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی کون کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ قادر مطلق ذات ہے، اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی کیسے کر سکتا ہے جب اس کا نام ہی اللہ ہے؟ اور ہم بولتے ہیں اللہ تعالی۔ تعالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ساری کائنات میں جتنی بلندیاں ہیں، جو سب بلندیوں سے اوپر بلند ہوتا ہے، اسے عربی میں تعالی کہتے ہیں۔ علو، سب سے بلند، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت والا، سب سے زیادہ شان والا۔ تو اب اللہ کا دشمن، تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے رسولوں کا دشمن ہے نا، وہ میرے ذات کا براہ راست دشمن ہے۔ جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ جو میرے محبوب بندوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اب گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس کائنات میں تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام اور رسول وہ کبھی بھی اپنی کوئی بات نہیں سناتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے وہی بات آ کر اللہ کی مخلوق کو سناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب لوگ اللہ کا پیغام پہنچانے پر ان کے مخالف اور دشمن بن جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی جان تک کے دشمن ہو گئے۔ بتائیے آپ نے کوئی اپنی ذاتی کوئی بات فرمائی؟ کوئی ذاتی بات نہیں فرمائی۔ کس کی بات فرمائی؟ اللہ کی فرمائی۔ یہی کہا نا کہ یہ بت ناپاک ہے، نجس ہے، جن کو تم صدیوں سے پوجتے آ رہے ہو، یہ شرک ہے، کفر ہے، اس کو چھوڑ دو، آؤ اس سچے خدا کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، اور یہ جو تمہارے بت ہے نا، ان پتھروں کا بنانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ یہی کہا نا، یہی فرمایا نا، اور اس پہ وہ کیا ہو گئے؟ سیخ پا ہو گئے، دشمن ہو گئے، جان تک کے دشمن ہو گئے۔ تو اب اللہ نے فرمایا یہ دشمنی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کافر کر رہے ہیں، یہ میرے محبوب کی کوئی ذاتی خواہش کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، انہوں نے تو میرا پیغام پہنچایا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ان کو یہ بتا دو لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔
تو لہذا فرمایا محبوب جو میرے رسولوں کا دشمن ہے، وہ رسولی ہی، رسول کی جمع ہے رسول، یہاں جمع آیا ہے، جو اللہ کے رسولوں کا وہ دشمن بن جائے گا جو کسی بھی لحاظ سے، تو فرمایا وہ میرا ہی دشمن ہے۔ جو جبریل کا دشمن بنے گا، میکائیل کا بنے گا، باقی فرشتوں کا دشمن بنے گا اور ان کے بارے میں نفرت کرے گا، تو فرمایا وہ اللہ سے کر رہا ہے، کیونکہ فرشتے تو میرے حکم کے پابند ہیں، جو انہیں میں حکم دیتا ہوں وہ وہی بجا لاتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اب فرشتوں کے بعد ملائکات ہی میں سارے فرشتے آگے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی آگے، میکائیل علیہ السلام بھی آگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر الگ سے ان کا نام لیا۔ یہ ان کا ایک الگ پروٹوکول ہے، یہ ان کا ایک مقام ہے جو باقی فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، کہ اللہ نے جب فرمایا ملائکتی ہی تو اس میں سارے فرشتے آگے، جن میں یہ دونوں فرشتے بھی شامل تھے، لیکن الگ سے نام لے کر جب یہ نام لیا تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جنہیں مقام دیا ہے وہ جناب جبریل علیہ السلام ہے اور جناب میکائیل علیہ السلام، ان کا مقام بہت زیادہ تھا۔ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا محبوب یہ اگر میرے رسولوں سے دشمنی کرتے ہیں، میرے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، تو فرمایا میں اللہ بھی پھر کافروں کا دشمن ہوں۔ اب کافروں کا ظاہر ہے جو انجام ہوا، کافروں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ قرآن میں بڑا واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب ہمارے سامنے ہیں، اور خاص طور پہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مارے گئے اور انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا هل حسبتم، فرمایا تم اپنے اب انجام کو پہنچ گئے، تمہیں اپنی تعداد پر بڑا فخر تھا، اپنے سامان جنگ پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جنگی ساز و سامان ہمارے پاس تھوڑا تھا، تمہارے پاس بہت بہتات اور کثرت تھی، اور تم نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو آج ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ فرمایا یاد رکھو ایک تمہاری تدبیر ہے، ایک میرے اللہ کی تدبیر ہے، ہوتا وہی ہے جو میرے مالک کی تدبیر ہوتی ہے۔ انسان کی ساری تدبیریں تقدیروں کے آگے ٹوٹ جاتی ہیں۔ تقدیر بنانے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ تقدیریں لکھنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ انسان تو تدبیر کر سکتا ہے، انسان کے بس میں بس تدبیر ہی ہے۔ فرمایا جہاں تمہاری تدبیریں ٹوٹتی ہیں وہی اللہ کی تقدیریں ہوتی ہیں، اور اللہ کی تقدیر کے آگے انسان کی تدبیر ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہمیشہ، یہ یاد رکھیے۔ ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے عقائد، ہمارے عقیدے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارے افکار میں کمی آ جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ایسا تھا تو ایسا نہیں۔ یاد رکھیے یفعل اللہ ما یرید، یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، فرمایا ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس میں مضبوط عقیدہ بنا لیجیے، پھر اس کے بعد جب انسان اس پر مضبوط عقیدہ بنا لیتا ہے تو پھر انسان بہت سی پریشانیوں سے خود بخود نکل جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے سامنے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ ایک لمبی حدیث قدسی ہے، یعنی وہی ہے، وہی غیر مطلوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی کئی بار دروس میں، کہ اے ابن آدم، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، اور اگر تو اپنی خواہشوں کو اس کے تابع کر دے جو میری خواہش ہے تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ یعنی انسان جب اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں جو تیری خواہشیں ہیں نا میں ان کو بھی پورا کر دیتا ہوں، انہیں بھی پورا کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا اگر تو نے میری خواہش کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل دیا تو فرمایا تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے۔
پھر تھک جائے گا تو اس پہ کوشش کر کر کے تھک جائے گا لیکن نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنی خواہشوں کو اللہ کی خواہش کے تابع نہیں کیا. یہ بڑی واضح بات ہے اور بڑا واضح اعلان ہے وہی غیر مطلوب حدیث قدسی. اب آگے فرمایا گیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، دوسرا پہلو ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واؤ کے بعد لام قسمیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لام قسمیہ استعمال فرمایا، قسم اٹھائی. اس کے بعد میں لفظ قد استعمال فرمایا. یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب فعل ماضی پہ لفظ قد آتا ہے تو وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، حالانکہ قسم بھی تو تحقیق کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد قد کا لفظ آنا یہ اور تحقیق ہے، ڈبل تحقیق. ایک بڑا واضح اور مضبوط اصول دیا، فرمایا لوگوں اس میں شک مت کرنا. تم کبھی کہتے ہو کہ یہ نبی اپنی طرف سے آیتیں بنا کے لے آتا ہے، کبھی تم نعوذ باللہ اسے شاعر کہہ دیتے ہو، کبھی تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یاد رکھو قسم ہے، تحقیق ہم نے اتارا اے محبوب آپ کی طرف یہ سارے کا سارا واضح آیتوں والا قرآن ہے. اب یہاں اتنی قسمیں، دو قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد پھر آیات کے بعد الی کا واضح لفظ ضمیر حاضر ہے، ضمیر مخاطب ہے. کس کے لیے؟ براہ راست اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. الی کا اے محبوب آپ ہی کی طرف، الی کا آپ ہی کی طرف ہم نے اتاری ہیں آیات بینات، بڑی روشن نشانیاں، روشن آیتیں. اب آیت کا لغوی معنی جو ہے وہ ہوتا ہے نشانی، سمبل. اب یہ قرآن کی آیات کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ہمارے لیے نشانیاں ہیں. ایک ایک آیت ہمارے لیے نشانی ہے، ایک ایک آیت ہمارے لیے علامت ایمان ہے، ایک ایک آیت ہمارے لیے راستہ ایمان ہے، ایک ایک آیت ہمارے لیے مینارہ نور ہے اور اس سے ہمیں رہنمائی ملتی. بہت سے اس حوالے سے مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا صاحب علم آدمی گزرا ایک چرواہے کے پاس سے، تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص ہے تو چرواہا لیکن اللہ کے بڑے قرب میں ہے. وہ صاحب کشف آدمی تھا. اس نے اس چرواہے سے پوچھا کہ یار بظاہر تو بکریاں چراتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے تیری طرف کہ اللہ نے تجھے بڑا عظیم بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی خاص وجہ تو نہیں، میں تو بکریاں چراتا ہوں. کہا نہیں پھر بھی بتا کوئی تیری زندگی کا کوئی خاص عمل، تیری زندگی کی کوئی خاص بات. کہا ایک بار میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک مبلغ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا، تو جاتے جاتے کہتے میں تو بکریاں چراتا تھا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فاتحہ شریف میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کہا بس میں نے جاتے جاتے وہی ایک بات سنی اور اس کو پھر زندگی میں ایک ہی بات میں نے سنی تھی اور اسی کو میں نے قابو کر لیا. کہا اب سارا دن میری زبان پہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بس میں اللہ کی صفتیں بیان کرتا رہتا ہوں. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. کہتا میری کوئی اچھا جانور ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، تو میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں یا اللہ تو ہی سب سے اچھا ہے. مجھے اس سے دولت ملتی ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ دولت کچھ نہیں ہے، تو ہی سب سے اچھا ہے. مجھے اس سے نوافع ملتے ہیں، بڑا میں کماتا ہوں، گھر لے کے جاتا ہوں، بیوی بچے سارے خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں میری کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، آپ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں میری تعریف نہ کرو، سب تعریف کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. کہتے بس میں تو اسی ایک آیت پہ قابو ہوں الحمدللہ رب العالمین.
تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن نے فرمایا نا واضح آیتیں، ایک آیت بھی اگر انسان زندگی میں پکڑ کے اس پہ عامل بن جائے تو وہ چرواہا بھی ہو تو وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ یہ اس چرواہے کی بات ہمارے لیے، ہم اسی پہ آ جائیں الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفوں کا مالک اور سزاوار میرا اللہ ہی ہے، تو اس میں سارا دین آ جائے گا جی، کہ جس کے پاس جو بھی قابل تعریف ہے وہ فوراً لوٹ جائے اس کی طرف جس نے اسے قابل تعریف بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور اسی کے ساتھ جڑنے میں، اسی کے ساتھ قائم رہنے میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ آگے فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، فرمایا محبوب ان آیتوں کا انکار، اس قرآن کا انکار کوئی نہیں کرتا سوائے فاسقوں، فاجروں، نافرمانوں کے۔ فرمایا جو نافرمان ہوتے ہیں وہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ میری آیتوں کو سننے کے بعد بھی اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے اور اسے پس پش ڈال دیتے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، اور نافرمانوں کی تو اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وہ نافرمانی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک ایک پیغام کو سن کر اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا ہمارا یہ وعدہ ہے جو ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری جانب آنے کے لیے راستے تلاش کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں کھولتے، ہم اس کے لیے سبیل کی جمع ہے، کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذات کی طرف بڑھنے والا مسافر بنا دے، اور ہم سب کو، کیونکہ جانا تو ادھر ہی ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، تو جب جانا ادھر ہے تو کیوں نہ دل سے فیصلہ کر کے اس راہ کے مسافر بن جائیں، اور جب اس راہ کے مسافر اور راہی بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کا مسافر بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔